الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگان دین، عزیز و نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عناصر اربعہ سے پیدا فرمایا۔ 4 بڑے بڑے جز ہیں جن کو ملا کر انسان کو پیدا کیا گیا: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ جب ان میں سے کوئی جز خراب ہو جاتا ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی جز غالب آ جاتا ہے تو انسان کی طبیعت اور مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے مزاج کو اور اپنی طبیعت کو اعتدال پر لانے کے لیے کبھی تو حکیم یا ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی روحانی شیخ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی قسم کے ایک علاج کو ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، یعنی غصہ ایک مرض ہے، تو اس کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ان الغضب من الشیطان، جو غصہ ہوتا ہے نا، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور بے شک شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو صرف اور صرف پانی کے ذریعے سے بجھایا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، لہذا تم میں سے کسی ایک کو جب بھی غصہ آئے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، انسان کے غصے کا علاج سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، کیونکہ غصے کے وقت انسان کے جو 4 جز ہیں اس میں سے آگ کا عنصر اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے غصے کی آگ کو بجھانے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف بھی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترمذی شریف میں بھی نقل فرمایا ہے: اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فان ذهب عنه الغضب والا فلیضطجع۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہوا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر اس سے غصہ ختم ہو گیا یا غصہ چلا گیا تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی غصہ نہیں گیا تو بیٹھا ہے تو اسے لیٹ جانا چاہیے۔ تو دیکھیے، غصے کے وقت انسان کے اندر 3 چیزیں خاص طور پر ابھرتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں علو یعنی بڑائی آ جاتی ہے، بلندی آ جاتی ہے، اس کا دماغ اور اس کا ذہن 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غصے کے وقت اس میں گناہ آ جاتا ہے، کیونکہ غصہ جب غلط طریقے سے ہو تو وہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اور گناہ میں 2 چیزیں ہیں جسے پہلے بھی ارشاد کیا گیا کہ پہلی چیز تو اس کے اندر نجاست اور گندگی ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس میں وہ گندگی کے ساتھ ایک قسم کی آگ بھی ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں: علو، آگ اور نجاست یعنی گندگی۔ اب ان تینوں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے ٹھکانے پر لانے کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 علاج ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا علاج تو یہ فرمایا کہ بھئی آگ ہے اس کو تو وضو کے ذریعے سے بجھا دو، اور یہ جو علو ہے اس کو اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ کر اور بیٹھے ہو تو لیٹ کر کے ختم کر دو، اور جو نجاست اور گندگی ہے اس کو توبہ کے ذریعے سے اور توبہ والے پانی کے ذریعے سے مٹا دو۔ تو یہ ارشاد سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی غصے سے بچیں اور اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو بھی بے جا اور غلط غصہ کرنے سے احتیاط رکھنے کی انہیں ہدایات بھی عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو حدیث شریف آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس کی مناسبت اور اس کا تعلق آج کے ہمارے عنوان سے بھی ہے۔ ہمارا عنوان تھا
شق صدر کے اسرار، یعنی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کو کیوں شق کیا گیا تھا، تو اس کی یہ وجہ بھی اس کے اندر آ گئی کہ اس لیے شق کیا گیا تھا کہ اس میں گناہ کا ایک مادہ اور ٹکڑا تھا جس کو صاف کر دیا گیا برف کے ذریعے سے۔ تو برف میں چونکہ پانی ہوتا ہے اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، تو گناہ میں بھی دو اثرات ہوتے ہیں، نمبر 1 پر ہے گرمی، نمبر 2 پر نجاست۔ تو پھر ٹھنڈک کے ذریعے سے گرمی کو دور کیا گیا اور پانی کے ذریعے سے نجاست کو دور کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کے اسباق کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی ہمیں سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ٹی وی کے پروگرام جو گندے اور ناجائز پروگرام ہوتے ہیں اس پر ہم اپنی اولاد کو محو رکھتے ہیں اور اس میں ڈبائے رکھتے ہیں۔ اسمارٹ فون ہے، موبائل ہے، اس میں غلط پکچرز ہوتے ہیں اور غلط چیزیں آتی ہے جس پر ہم اپنی اولاد کو منہمک رکھتے ہیں۔ تو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے پروگرامز کو اپنے ٹی وی سے اور اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر کے ایسی سیرت کی اور اچھے بیانات کی کلپیں اپنی اولادوں کو سنائیں تاکہ ان کو دین اور دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔